یہ پہاڑی جیسے ختم ہوگی. اس جگہ پر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ آباد تھا, اس کا خاندان آباد تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ آباد تھا, اس کا خاندان آباد تھا. یہ تھوڑی سی آگے جا کر کچی مٹی سے آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف بھی ہوں گے, آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ کی طرف بھی ہوں گے, دونوں ہاتھ کی طرف ہوں گے. وہ مدینہ میں یہ حیثیت, یہ گھر ہیں آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف. یہ ابو ذر غفاری ہیں, یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ آباد تھا. پہاڑی پر دیکھ سکتے ہو, یہ پرانے وقت کے گھر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہ گھر ہیں. سب لوگ زیارت کر رہے ہیں. اس کی مٹی اس کے دوسری طرف جا سکتی ہے, اس کی مٹی روڈ پر نہیں آ سکتی. یہ جبل ملائکہ کی یہ خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اسے محفوظ کر کے رکھا ہوا, یہ یہی محفوظ رہے گا. آج بھی یہی محفوظ ہے, قیامت کی صبح تک یہی محفوظ رہے گا. یہ جبل ملائکہ کی یہ خاصیت ہے. جبل ملائکہ کا, جبل ملائکہ کی یہ خاصیت ہے. یہ جبل ملائکہ کا یہ پہاڑ ہے. یہ تھوڑی سی آگے جائیں گے, ریت کا جو ٹیلہ نظر آ رہا ہے, یہ جبل ملائکہ کا پہاڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اس مقامات پر اتارا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دعائیں قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پھر ملائکہ فرشتے زمین پر اتارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ لوگوں کو الٹے ہاتھ کی طرف جو پہاڑ نظر آ رہا ہے, کریم کلر کا, یہ جبل ملائکہ کا پہاڑ ہے. یہ 3.5 میل لمبا پہاڑ ہے. یہاں سے لے کر غزوہ بدر تک, جہاں غزوہ لڑا گیا تھا, جہاں جنگ لڑی گئی تھی, وہاں تک یہ جبل ملائکہ. یہ پہلے جبل ہوا کرتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نوری فرشتے یہاں اتارے, یہ ریت کا ٹیلہ بن گیا, ریت کا یہ پہاڑ بن گیا. اس کی خاصیت جبل ملائکہ کی یہ خاصیت ہے, آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, اس کی مٹی اس کی دوسری طرف جا سکتی. اس کی مٹی روڈ پر نہیں آ سکتی. آپ لوگ جا رہے ہیں روڈ پر, آپ کو اس کی مٹی نظر نہیں آئے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ملائکہ فرشتے اتارے, جبریل امین کو اس مقامات پر اتارا. اور جہاں سے ہم گزر رہے ہیں, یہ مکہ اور مدینہ کا پرانا راستہ ہے, قدیمی راستہ ہے, تجارت والا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے سے تجارت کی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر مدینہ منورہ تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی راہوں سے گزر کر تشریف لائے تھے. مکہ اور مدینہ کا قدیمی راستہ ہے, یہ پرانا راستہ ہے, یہ تاریخی راستہ ہے. کوئی حاجی صاحب پرانے آنے جانے والے تھے تو یہ راستہ استعمال کیا کرتے تھے, کچھ پیدل کیا کرتے تھے, کچھ سواری پر کیا کرتے تھے. یہ مکہ اور مدینہ کا قدیمی راستہ ہے. اور تھوڑی سی آگے جائیں گے, جنگ بدر کا شہر شروع ہو جائے گا, غزوہ بدر کا شہر شروع ہو جائے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے ہیں غزوہ بدر کے میدان کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری 17 رمضان بروز جمعے کو جب یہاں تشریف لائے ہیں, تو یہاں جبل ہوا کرتے تھے, کھجوروں کے باغات ہوا کرتے تھے, یہاں آبادی وغیرہ نہیں تھی. یہ غزوہ بدر جو ہے یہ انٹرچینج ہے, ایک ضلع تھا, ضلع. یہاں تجارت کی ایک منڈی لگا کرتی تھی. غزوہ بدر کے اندر ایک تجارت کی منڈی لگا کرتی تھی. قافلے آتے سے, شام سے آتے, جہاں سے بھی آتے, مدینہ منورہ سے آتے, مکہ مکرمہ سے آتے, کسی طرف سے بھی آتے, تو غزوہ بدر سے تجارت کر لے کر جایا کرتے تھے, کیونکہ یہ تجارتی راستہ تھا. یہاں تجارت کی منڈی لگا کرتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تھے, اس ٹائم یہاں کچھ بھی نہیں تھا. یہ سامنے آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ کے تو یہ جبل ملائکہ کا پہاڑ ہے. اس بلڈنگوں کی دوسری سائڈ پر دیکھ سکتے ہو, یہ غزوہ بدر تک ہے 3.5 میل لمبا یہ پہاڑ ہے. جہاں سے ہم لوگ گزرے, یہاں سے ریت اٹھایا کر گورنمنٹ نے یہاں روڈ بنائی ہے. یہ جبل ملائکہ کا ٹوٹل پہاڑ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عارش میں قیام کرتے ہیں,
सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जब क़याम करते हैं, सन 2 हिजरी होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये 313 का लश्कर मदीना मुनव्वरा से चलता है। चेहरे अनवर की ज़ियारत कर 70 सवारियों पर यह काफिला सवार होता है। 313 का लश्कर 70 सवारियां होती हैं, 70 पर सवार होकर ग़ज़वा बदर आते हैं। मदीना मुनव्वरा से 165 मील है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सवार हो जाते, कभी उतर जाते, कभी सवार हो जाते, कभी उतर जाते। ऊँटनी की महार पकड़कर आगे आगे चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रास्ता ऐसे तय पाया है, ठीक है हाजी साहब। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अबू जहल का काफिला आ गया था, जो किल कांटे से मालो माल होकर मक्का मुकरमा से चला था। किल कांटों से भरकर मालो माल होकर मक्का मुकरमा से ग़ज़वा बदर के अंदर आकर पहुंचा है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास 8 तलवारें थी, उनके पास मुकम्मल तलवारें थी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास यहाँ खाने के लिए फकत एक चीज थी, जो खजूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उस खजूर से रोजा रखा, उसकी गिटली को चूस कर रोजा खोला। इस कैफे से ये जंग लड़ी, गाजी बने, मदीना मुनव्वरा लौट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम थे, इनके अंदर एक सहाबा वो थे जो एक दिन के दूल्हे हैं, अपनी दुल्हन को मदीना मुनव्वरा में छोड़कर ग़ज़वा बदर के मैदान में आके शहीद हुए। ग़ज़वा बदर के मैदान में आकर शहीद हुए, अपनी दुल्हन को मदीना मुनव्वरा में छोड़कर। ये वो ग़ज़वा बदर का मैदान है हुज्जाज करम, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परेशानी मुबारक, अपना माथा मुबारक इन 313 के लश्कर के लिए रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 313 के लश्कर के लिए, जिंदगी के कुल सरमाए के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आंसू मुबारक, इतने भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंसू से दाढ़ी मुबारक भीग चुकी थी। ये वो ग़ज़वा बदर का मैदान है, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 313 के लश्कर के लिए बहुत से लोगों की बातें सुनी, कफारे मक्का के लोगों की बातें सुनी। तैफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ ना की। जबरील आमीन तशरीफ लाते हैं, अल्लाह ताला हुक्म देता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म कीजिए, इन दोनों पहाड़ों को साथ मिला दें, इनको रेजा रेजा कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील आमीन को ये बात की, है जबरील आमीन नहीं, ये मेरी उम्मत है, आज नहीं तो कल इनको समझ लग जाएगी मेरी बात की, आज नहीं तो ये कल इस्लाम ले आएंगे। तो जबरील आमीन आसमान की तरफ ले जाते हैं तशरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के किसी इंसान को भी दुख नहीं दिया। ये वो हमारा नबी है। मेरे नबी ने बहुत मुश्किलें देखी, बहुत मुशक्कत उठाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन भूखे रह जाते थे, 3 4 5 दिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जहानों के सरदार, जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, ये दुनिया बनाई, आसमान सजाया, जमीन सजाई, वो नबी हमारा भूखा रहकर हम तक ये बात पहुंचा कर गए, तेरा नबी भूखा रह गया तो तू भी भूखा रह सकता है। ये आप लोगों के सीधे हाथ की तरफ शोधा का कब्रिस्तान है। हाजी साहब यहाँ जाएं, सलाम पेश करें, गाड़ी में तशरीफ लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैरियत से। दोस्तों, आप देख रहे हैं जंगे बदर का वो कब्रिस्तान जहां पर जंगे बदर में शहीद होने वाले अजीम सहाबा कराम की कब्रें हैं। दोस्तों, इस एरिया में जितनी भी जगहों पर आपको पत्थर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये सहाबा कराम की कब्रों की निशानदेही के लिए रखे गए हैं। तो दोस्तों, अब मैं मौजूद हूँ
اس مقدس سرزمین پر جہاں اسلام کی سب سے پہلی اور فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں حق اور باطل کا سامنا ہوا، یہی ہے وہ میدان بدر۔ آئیے چلتے ہیں وقت کے اس لمحے کی طرف جب صرف 313 مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے 1000 کے لشکر سے جا ٹکرائے۔ دوستو، جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آئی۔ یہ جنگ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر جنوب کی طرف بدر کے مقام پر لڑی گئی جہاں اس وقت ہم موجود ہیں۔ دوستو، یہ بدر کے میدان میں ہونے والی صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ حق و باطل کے درمیان پہلا عظیم معرکہ تھا۔ دوستو، اس مسجد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد سے پہلے وہ جگہ تھی جہاں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے اللہ کے حضور دعا کی مسلمانوں کی فتح کے لیے، اور دعا کے عوض فرشتوں کو بھیج کر اللہ پاک نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور تھوڑے سے ہتھیار تھے، جبکہ کفار کے پاس 1000 کے قریب جنگجو، 100 گھوڑے اور بہترین اسلحہ بھی تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ دوستو، اسی میدان میں ابو جہل کی قبر بھی ہے جسے عبرت کے طور پر لوگ پتھر مارا کرتے ہیں۔ آگے چل کر ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ دوستو، یہ رہی آپ کے سامنے ابو جہل کی قبر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس کو پتھر مار کر جائیں گے۔
دوستو ابو جہل کا اصل نام عمرو بن حشام تھا، قریش کا سردار اور اسلام کا شدید دشمن تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، اسی لیے آج عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ دوستو جنگ بدر میں صحابہ کرام کا جذبہ کچھ یوں تھا۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں جائیں۔ دوستو صبح صبح دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا میں گزاری اور فرمایا، یا اللہ، اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرمائی۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور اے نبی، جب تم نے مومنوں سے کہا کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 124۔ دوستو آپ اب دیکھ رہے ہیں جبل ملائکہ، جہاں اللہ پاک نے فرشتوں کو اتارا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ابو جہل کی عبرتناک قبر۔ ابو جہل کو 2 نوجوان صحابہ حضرت معاذ بن عمرو اور معوذ بن افرا رضی اللہ عنہما نے شدید زخمی کیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ جنگ بدر سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ایمان سب سے بڑا ہتھیار ہے، کمی تعداد کی نہیں، نیت کی ہوتی ہے۔ ولاگ میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی پر اللہ کے ہاں معافی کا طلبگار ہوں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔